5 برس پہلے جب میں 21 برس کی نوجوان لڑکی تھی تو انہی دنوں میں میٹرک کا امتحان پاس کر کے فارغ ہو گئی۔ اوپر سے گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی تو میں نے امی سے کہا کہ میں اپنی خالہ نورین کے پاس کچھ دن کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ میری ایک خالہ ہے جو کہ بہاولپور کے ایک گاؤں میں رہتی ہیں۔ ان کی شادی چند سال پہلے اس وقت ہوئی تھی جب میں پیدا ہوئی تھی۔ اب تو خالہ 16 سال کا ایک بیٹا بھی تھا۔ خیر کچھ دیر کی ضد کے بعد امی نے مجھے خالہ کے ہاں جانے کی اجازت دے دی۔ بھائی مجھے خالہ کے ہاں چھوڑنے گئے جو کہ اسی دن ہی مجھے وہاں چھوڑ کر واپس لوٹ آئے۔ میری خالہ مجھے اپنے گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اتنے عرصے بعد آئی ہو تو اب 1 مہینے سے پہلے واپس نہیں جانے دوں گی، اب بس آرام سے یہیں رہو۔ مجھے پہلی نظر میں خالہ کا بیٹا بہت پسند آیا جو کہ بہت خوبصورت تھا لیکن عمر میں مجھ سے بہت چھوٹا تھا۔ لیکن خالو میرے بہت عجیب قسم کا شخص تھا، اس کو دیکھ کے خوف آتا تھا، کسی وقت تو میں اس کو دیکھ کر ڈر سی جاتی تھی۔ نہ جانے خالہ جو کہ اتنی حسین تھی، پتہ نہیں اس کے دم میں کیسے پھنس گئی تھیں اور اس سے شادی کر بیٹھی۔ میری امی نے مجھے بتا رکھا تھا کہ آپ کی خالو نے گاؤں میں کچھ ایسا کام کر رکھے ہیں کہ انہیں خاندان کے خواتین منہ بھی نہیں لگاتیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ چونکہ گرمیاں تھیں اس لیے خالہ اور خالو رات کو چھت پر سوتے تھے اور میں سلمان نیچے صحن میں پنکھا چلا کر ایک ہی چارپائی پر سو جایا کرتے تھے۔ سلمان میرے ساتھ کافی مانوس ہو گیا تھا۔ ایک رات میری آنکھ کھل گئی تو نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے چھت پر جانے کا سوچا، لیکن اندر سے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کیا معلوم اوپر خالو جاگ رہا ہو اور کیا سوچے گا کہ یہ آدھی رات کو یہاں کیا لینے آئی ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ مجھے خالو کی شخصیت عجیب پراسرار سی لگی تھی۔ وہ سارا دن مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہتا تھا، لیکن جب میں ان کو دیکھتی تو مسکرانے لگتا تھا۔ خالہ ان کے سامنے کم ہی بات کرتی تھیں اور مجھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے خالہ ان سے ڈرتی ہوں۔ لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ خالو نے گھر میں خالہ کی ساری آزمائش مہیا کر رکھی تھی جو اس کی کسی اور بھی عورت کو خواہش ہو۔ خیر اب میں نے دبے پاؤں چھت پر جانے کا سوچا، چنانچہ میں دبے پاؤں چھت پر چڑھنا شروع ہو گئی۔ ایک سیڑھی پر بنا آواز پیدا کیے قدم رکھتی ہوئی میں چھت کے بالکل پاس پہنچ گئی۔ میں جیسے ہی چھت کے قریب پہنچی میرے کانوں میں کچھ عجیب سی آوازیں پڑ رہی تھیں، جیسے کوئی تکلیف سے کرا رہا ہو، جیسے کوئی حیوان را رہا ہو، جیسے کوئی کسی چیز پر زور زور سے فرش پر رگڑ رہا ہو۔ میں پریشان ہو گیا اور چھت پر ایسے کیا ہو سکتا ہے۔ خیر میں نے ڈرتے ڈرتے سر اوپر نکال کر دیکھا تو چاند کی روشنی میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ خالو چارپائی پر لیٹے تھے اور خالہ اس کے سر میں سرسوں کے تیل سے مالش کر رہی تھیں۔ خالو کبھی منہ سے عجیب سی آوازیں نکالتے اور پھر خاموش ہو جاتے۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اتنے میں اچانک خالہ نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا کہ آ جاؤ بیٹا یہاں آ جاؤ۔ میں خالہ کو اپنی طرف پا کر ڈر گئی اور جلدی سے نیچے اتر کر چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ میں سوچی میں تھی کہ یہ ماجرا کیا ہے، انہیں سوچوں میں گم تھی کہ میں سو گئی اور جب صبح آنکھ کھلی تو خالہ کچن میں کام کر رہی تھی اور خالو گھر میں نہیں تھے۔ میں ہاتھ منہ دھو کر ان کے پاس چلی آئی اور وہ میرے لیے ناشتہ تیار کرنے لگے تو اچانک میری ذہن میں رات والا منظر آ گیا۔ میں جھٹ سے ان سے سوال کر ڈالا اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی۔ خالہ مجھے بتانے لگی کہ ان کے سر میں عجیب سا درد اٹھتا ہے تو اس وجہ سے میں ان کے سر میں تیل ڈال کر مساج کر دیتی ہوں۔ یہ سن کر مجھے انسانوں کے کرتوتوں اور پھر بے بسی پر رونا آ گیا کہ جب انسان کسی تکلیف دیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس نے اوپر والے کو پکڑ میں کبھی آنا ہی نہیں، اور جب کوئی پکڑ میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھ پہ آزمائش آئی ہوئی ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ یہ آزمائش بھی اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ یہ سن کر مجھے ترس آیا خالو پر اور ان کی ہمدردی بھی ہو گئی، لیکن میں ان سے محتاط بھی زیادہ ہو گئی کہ کیا معلوم وہ مجھے اپنی ہوس کا نشانہ نہ بنا دے۔ پھر کچھ دن بڑی مشکل سے ڈر کر گزار کر واپس اپنے گھر آ گئی اور سکھ کا سانس لیا کہ شکر ہے میں تو ہوس کا نشانہ نہیں بنی۔ ہوپ سو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔